یہ جو گاڈ کا لفظ آیا ہے، جس قسم کا مناظرہ تھا یا جو ڈیبیٹ تھا یا جو مکالمہ تھا، اس کی جو نزاکتیں تھیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کیوں ایسا بولا، نہیں بولنا چاہیے تھا، کیوں گئے کیوں نہیں گئے، یہ سارے سوالات ہم نہیں کر سکتے، اس کے اپنے تقاضے رہے ہوں گے۔ لیکن فی نفس ہی جب معروضی طور پر ہم گفتگو کرنے بیٹھیں گے تو کتاب و سنت میں جو ہدایتیں ہیں ان کی روشنی میں جب ہم بات کرنا چاہیں گے تو یہ سوال تو زیر بحث آنا ہی ہے کہ اگر آپ نمائندگی یا میں یا کوئی بھی، یہ میں نہیں کہتا کہ یہ مشکل مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو مشکل ہوگا، لیکن جب ہم نمائندگی کر رہے ہیں تو نام کوئی بھی ہو، ظاہر سی بات ہے کہ نمائندگی ہم اسلام کی کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم جو وجود ثابت کر رہے ہیں فی الواقع وہ وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثابت کر رہے ہیں فی الواقع۔ تو اب جو گاڈ کا لفظ ہے وہ ان کے لیے جو بھی توجیحات ہوں، جو بھی تعویلات ہوں، یا جو بھی ان کو آپ جو ہے اسپیس دیں، وہ میں نہیں کہتا، دے سکتے ہیں، دینے والے دیں گے، لیکن جب ہم تجزیہ کرنے بیٹھے ہیں نا تو پھر تجزیے میں یہ بات آنی ہوگی کہ گاڈ کا لفظ جو ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر گاڈ کا لفظ ہم اللہ کے لیے، ہمارے ذہن میں اللہ ہے اور اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو خالق کے دفاع میں کھڑے ہیں یا خالق کو ثابت کرنے کے لیے ہیں، تو آیا خالق کا وہ تصور ہم ثابت کرنے بیٹھے ہیں جو تصور ہمیں اسلام دیتا ہے، یا خالق کی وہ تشریحات اور وہ تفصیلات ثابت کرنے بیٹھے ہیں جو دیگر مذاہب میں؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی مسلم، کوئی بھی اسلام کا نمائندہ ایسا نہیں کہہ سکتا، ایسا نہیں سوچ سکتا۔ تو یہاں پہ سوال ضرور زیر بحث ہے کہ گاڈ کا لفظ درست ہے یا درست نہیں ہے استعمال کرنا۔ چلیے خدا کا مسئلہ اگر آتا ہے تو خدا کے مسئلے میں علماء کا ایک طبقہ ہے، اس میں اسپیس دیتا ہے، اس کی اپنی توجیہ ہے، لیکن گاڈ کے لفظ کے سلسلے میں کیا یہ توجیہ ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی؟ سرفراز بھائی اس پہ کچھ اضافہ کریں۔ اصل یہ لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے خدا کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے گاڈ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ یہ نہ استعمال کرنا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ جو عوامی ذہن ہوتا ہے اس میں جب اللہ تعالیٰ کا جو اسم جلالہ ہے، اللہ جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم نام ہے، جب وہ ہم استعمال کرتے ہیں تو جو ہمارے مخاطبین ہیں، ظاہر سی بات ہے اس طرح کے موضوعات پر ہمارے مخاطب صرف مسلمان نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود، اپنا رب نہیں مانتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کہتے ہیں تو کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ مسلمانوں کا خدا ہے، تو وہ جو ایک خالق کا تصور، ایک مالک کا تصور اور کائنات کے پورے پالن ہار کا تصور وہ ذہن میں نہیں آتا ہے۔ تو اس دعوتی مجبوری کے تحت ہم کبھی گاڈ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے یا کبھی خدا کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ اب خدا منی گاڈ کا معنی اصلاً ہوتا ہے سپریم بینگ، یا جو ایک اکیلا معبود، عظیم ترین معبود، یا خدا کا لفظ بھی جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک دعوتی مصلحت کے تحت یہ لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، اور اس لفظ کا جو معنی ہے عمومی طور پہ گاڈ کا جو معنی ہے وہ سپریم بینگ کے نام کے معنی میں ہے۔ تو کیونکہ یہ معنی اللہ تعالیٰ کی کسی شان کے خلاف نہیں ہے، اس لیے ایک ترجمے کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کسی صفت کا کسی زبان میں، جیسے ہم کبھی پالنہار اللہ تعالیٰ کو بول دیتے ہیں، تو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ایک صفت کا ترجمہ ہے، تو اس حیثیت سے بطور خبر اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جگہ پہ جیسے بہت سارے الفاظ ہیں جو ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے جو ہم وطن بھائی ہیں، یا جو ہمارے دیگر انسانی بھائی ہیں دنیا میں، تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کامن ہیں، یعنی اسلام میں بھی وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ترجمے میں دیگر لوگوں کے ہاں وہ الفاظ استعمال ہے، جیسے پالنہار، پروردگار، خالق، مالک، یہ ساری تعبیرات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کو لوگ سمجھتے بھی ہیں۔ خدا کا لفظ بھی تقریباً اسی معنی میں آتا ہے، خدا کا لفظ بھی تقریباً اسی معنی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو واجب الوجود، جس کو خبر کے طور پہ کہا گیا کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہو، تو خدا یا گاڈ کا لفظ بھی تقریباً انہی معنی میں آتا ہے۔ کیا ایسا کچھ ہے کہ گاڈ کے وزن، گاڈ کے مقابلے میں، بلکہ بعض علماء نے جیسے حافظ زبیر علی زئی وغیرہ نے تو یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خدا استعمال کرنے پر اجماع ہے علماء کا، اور انہوں نے باقاعدہ کے حوالے پیش کیے ہیں کہ اس پر اجماع ہے علماء کے ہاں کہ اللہ کے لیے لفظ خدا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال سے یہ طرح کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ خدا کا معاملہ تو یعنی کہ خدا کو میں نے تھوڑا وہ کیا کہ چلو خدا کا مسئلہ نہیں ہے اتنا،
لیکن جیسے گاڈ کے سلسلے میں جو میں نے سنا ہے ایسا، جو انگریزی جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں تانیث بھی آتی ہے، یعنی گویا گاڈ جو ہے، گاڈ از دیوتا اس طریقے سے، اور اسی کے مقابلے میں کوئی لفظ ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے دیوی. اگر ایسا کچھ ہے، اس کانسیپٹ کے ساتھ یہ لفظ ہے، تو پھر اس لفظ پر تحفظات بڑھ جاتے ہیں. اب اس سے زائد جتنا میں نے معلومات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اس سے زائد تو میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اعتراض ہے اس میں. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی گاڈ کو یا خدا کو اللہ تعالیٰ کا نام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تب تو یہ غلط ہے. جی جی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام نہیں لیا جا سکتا جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا نام نہ رکھا ہو. لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا یا کسی اور زبان میں اگر ترجمہ ہو تو بطور خبر اللہ تعالیٰ کے لیے وہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے. جیسے آپ طور پہ آپ دیکھیں گے واجب الوجود کا بھی لفظ بار بار آیا، تو واجب الوجود اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ میں خود موجود ہے، وہ اپنے وجود کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، اور واجب الوجود کا بھی یہی معنی ہوتا ہے. تو کیونکہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو ڈیفائن کر رہا ہے تو بطور اخبار اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے. اور میرے خیال سے گاڈ بھی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو سپریم بینگ اور ایک اللہ تعالیٰ کا معبود ہونا اسی معنی کو واضح کرتا ہے، اس لیے بطور خبر اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے. یہی معاملہ خدا کا بھی ہے. یہاں آپ مالک بھی بول سکتے ہیں، پالنہار بھی بول سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو جو آپ کا مخاطب ہوتا ہے نا، وہ آپ کا لفظ سن کر کے جو ایک تاثر پیدا کرتا ہے، مالک یا پالنہار میں وہ تاثر پیدا نہیں ہوتا، جس کو ایہا کہتے ہیں اصطلاح میں، کہ وہ لفظ سنتے ہی فوراً ذہن کو تلاشنا نہ پڑے، فوراً ایک معنی اس کے ذہن میں آ جائے. تو یہ ایہا خدا کے لفظ میں یا گاڈ کے لفظ میں ہمارے مخاطبین کے لیے ہے، وہ اور کسی لفظ میں نہیں آتا ہے. تو یہ ایک دعوتی مصلحت ہے میرے خیال سے. اچھا، ناظرین کے لیے ایک پیغام دینا چاہوں گا میں کہ ہم لوگ جو یہ ایک لفظ کو چھیڑا ہم لوگوں نے اور اس پہ گفتگو کیا، اصل میں یہ گفتگو اس لیے نہیں ہے کہ وہ مفتی صاحب پہ کوئی نقد ہے یا مفتی صاحب پہ کوئی تنقید ہے. جب ہم تجزیہ کرنے بیٹھے ہیں نا، تو تجزیہ میں پھر زیر بحث چیزیں آئیں گی. یعنی ہم ایک چیز کا تجزیہ کرنے بیٹھے ہیں تو اس میں کیا مثبت ہے، کیا منفی ہے، کیا گنجائش ہے، کیا گنجائش نہیں ہے، کیا کچھ سوالات پیدا ہو سکتے ہیں، وہ گفتگو ہم کرنے بیٹھے ہیں. فیصلہ لوگ کریں گے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان پر تنقید کوئی کر رہے ہیں، یہ تجزیہ کر رہے ہیں. تجزیہ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور تنقید ایک الگ چیز ہوتی ہے. یعنی انہوں نے جو عمل کیا، جو کام کیا، اس پر خوش ہوتے ہوئے ہم ان کے اس ڈیبیٹ کے بعد میں اس کی تمام چیزوں پہ ایک تجزیہ کر رہے ہیں. تو اس میں بہت ساری باتیں آئیں گی اور اس لحاظ سے ہم نے گفتگو کی ہے. جزاک اللہ خیر. اصل میں گاڈ کا لفظ نا جرمنک زبان سے تعلق رکھتا ہے، اور گاڈ کہتے ہیں یعنی اس کا اگر لغوی معنی دیکھیں تو دا انووکڈ ون، جس کو پکارا جائے، یا دا ورشپڈ بینگ، جس کی عبادت کی جائے. اس لیے بعض مرتبہ لوگ لا الہ کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. تو یہاں الہ یا معبود کے معنی میں آتا ہے، یا جس کے لیے قربانی پیش کی جائے. تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ اگر اس کے معانی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، تو کیونکہ یہ لفظ کے معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، اس لیے اس لفظ کو بطور خبر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، نہ کہ ہم اس کا نام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا نام گاڈ ہے. تو دا ورشپ بینگ، یہ میرے خیال سے گاڈ کا اصلی معنی ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، معبود جس کو ہم کہتے ہیں، معبود حقیقی، معبود برحق. تو میرے خیال سے بطور اخبار اس کو استعمال کرنے میں ایسا کوئی حرج نہیں ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.